بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو سود میں سے باقی بچا ہے اگر تم لوگ اللہ پر ایمان لانے والے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پس اگر تم لوگ اس سے باز نہ آئے تو تمہارے لیے اعلان جنگ ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول کی طرف سے۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کر دو تو اصل سرمایہ تمہارے لیے ہے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، اور اگر مقروض تنگ دست ہو تو اسے مہلت دے دو آسانی تک۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم یہ قرض معاف کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم لوگ جانو۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے 190 مقامات پر یا ایھا الذین آمنوا فرما کر ہم سب کو خطاب کیا ہے۔ ان میں سے چند مقامات پر درس ہو چکا تھا۔ آج کے درس میں سورہ بقرہ آیت نمبر 278 اور 279 ہے۔ اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم لوگ تقوی اختیار کرو، اور نمبر 2 وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اپنے آپ کو سود سے بچاؤ۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن باتوں کا حکم دیا ہے ان میں سب سے پہلا حکم ہے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ ایمان والو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، اور آگے ایک بڑے گناہ کا ذکر کیا، خاص طور پر اپنے آپ کو سود سے بچاؤ۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم لوگ اللہ پر ایمان لانے والے۔ تو آیت کے شروع میں بھی فرمایا اے ایمان والو، آیت کے آخر میں بھی فرمایا اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو، یعنی اگر مسلمان ہو تو اپنے آپ کو سود کے گناہ سے بچاؤ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم نے اس طرح نہ کیا، یعنی تم سود سے تم نے اپنے آپ کو نہ بچایا، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو تمہارے لیے اعلان جنگ ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول کی طرف سے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کسی گناہ کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ اگر کوئی آدمی یہ گناہ کرے تو اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ پورے قرآن میں صرف ایک گناہ ایسا ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا گویا کہ میں بھی اس سے جنگ کروں گا اور میرا پیغمبر بھی اس سے جنگ کرے گا، جو آدمی سود لے گا۔ سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سود لینے والا، سود دینے والا، اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اس لیے علماء نے یہ بات لکھی، جب آدمی کسی سے جنگ کرتا ہے تو اس کی قیمتی چیز لیتا ہے، اور جب اللہ کسی سے جنگ کرتا ہے تو اللہ انسان کی سب سے قیمتی چیز اس کا ایمان اس سے لے لیتا۔ اس لیے عموماً سود خور آدمی کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوتا۔ وہ نام کا مسلمان تو ہوگا، حقیقت کا مسلمان وہ نہیں ہوگا۔ اور نمبر 2، جب آدمی میدان جنگ میں جاتا ہے تو کبھی فتح کی امید ہوتی ہے کہ دشمن کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، لیکن انسان یہ امید رکھتا ہے کہ شاید مجھے فتح مل جائے، میں اس پہ غالب آ جاؤں۔ لیکن جب مقابلے میں اللہ اور اس کا رسول ہو تو انسان کبھی بھی فتح نہیں پا سکتا۔ کوئی اپنے رب سے لڑائی کرے اور یہ سمجھے کہ مجھے فتح مل جائے گی،
خالق کائنات کے مقابلے میں کامیاب ہو جاؤں گا اور رب السماوات والارض کو میں شکست دے دوں گا، تو یہ اس کی ناکامی ہے اور یہ اس کی غلط سوچ ہے۔ اللہ کے مقابلے میں کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ، حرب میں جو تنوین ہے یہ برائے تعظیم ہے، اس کا مطلب ہے اس کے لیے بہت بڑا اعلان جنگ ہے، معمولی اعلان جنگ نہیں ہے، بہت بڑھ کر اعلان جنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر صرف یہ فرماتے کہ میں اس سے جنگ کرتا ہوں تب بھی بات تھی، لیکن اللہ نے کہا میں بھی جنگ کر رہا ہوں، میرا پیغمبر بھی جنگ کر رہا ہے۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم لوگ اس گناہ سے باز نہ آئے تو تمہارے لیے اعلان جنگ ہے۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کر دو تو اصل مال تمہارے لیے استعمال کرنا جائز ہے۔ یعنی ایک آدمی نے کسی کو سود پہ رقم دی تھی، پتہ چلا یہ گناہ ہے اور وہ باز آ جائے، اپنا اصل سرمایہ لے لے اور اس پر سود نہ لے تو یہ اس کے لیے جائز ہے۔ یعنی اصل رقم واپس لے لے، اس پر زائد رقم نہیں لیتا، اپنے گناہ سے توبہ کر دیتا ہے، تو فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تمہارے لیے اصل مال لینا درست ہے۔ لا تظلمون، تم کسی پر ظلم نہ کرو۔ یعنی جب انسان دوسرے سے سود لیتا ہے تو وہ اس پہ ظلم کر رہا ہے۔ اس لیے کہ ایک آدمی مشکل میں، تنگ دستی میں آیا قرض مانگنے کے لیے، اور یہ اس کی مشکل سے ناجائز فائدہ لے رہا ہے کہ میں آپ کو قرض تو دوں گا لیکن اتنا نفع بھی لوں گا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے لا تظلمون، تم کسی پہ ظلم نہ کرو۔ گویا پیسے دے کر سود لینا یہ ظلم کرنا ہے۔ ولا تظلمون، تو تم پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی اللہ تم پر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ اللہ کہتا ہے تم اصل سرمایہ لو، اصل سرمایہ تمہارے لیے جائز ہے، تو تم پر بھی ظلم نہیں کیا جا رہا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، اللہ حکم دیتا تم نے جتنی رقم سود پہ دی ہے اس کا لینا بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے، لیکن اللہ نے کہا نہیں، اصل رقم لے سکتے ہو، تو اللہ بھی تم پر ظلم نہیں کرتا۔ تم نے بھی جس کو رقم دی ہے تو اس سے زائد رقم لے کر تم بھی اس پر ظلم نہ کرو۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر وہ مقروض تنگ دست ہے، جس کو رقم دی تھی وہ تنگ دست ہے، فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، اسے مہلت دے دو آسانی تک۔ آپ نے مہلت رکھی 1 مہینے بعد دو، لیکن اس کے حالات سازگار نہیں ہیں، تو اگر اس مہلت کو آدمی آگے بڑھا دے 3 ماہ 4 ماہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اس کو آگے بڑھا دو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر تم معاف کر لو، خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تو تمہارے لیے بہت بہتر ہے، إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم لوگ جانو۔ یعنی تم نے کسی کو رقم دی اور وہ تنگ دست تھا اور تم نے وہ رقم معاف کر دی، تو اللہ نے معافی کو تعبیر صدقے سے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مقروض کو جو آدمی رقم دے اور پھر وہ رقم معاف کر دے، تو اللہ نے قرآن میں اس کو تعبیر کیا ان تصدقوا، کہ تم نے کسی کو رقم دی وہ نہیں لوٹا سکتا تو تم نے معاف کر دیا، گویا تم نے صدقہ کر دیا، اور یہ صدقہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس لیے حدیث میں جو آتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے گا، مختلف لوگوں کے لیے یہ انعام ہے، ان میں ایک انعام اس شخص کے لیے بھی ہے جو کسی مقروض کو مہلت دے یا اس کے قرضے کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ تو ان آیات میں روکا گیا کہ سود کے گناہ سے بچو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود لینے والا، سود دینے والا، سود کے معاملے کو لکھنے والا، سود کے معاملے پر گواہ بننے والا، آپ نے فرمایا سب پر اللہ کی لعنت ہے۔ جتنے لوگ اس میں شریک ہوں گے اس معاملے میں، ان سب پر اللہ کی لعنت ہے۔ بہت سخت الفاظ میں وعید آئی ہے حدیث میں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ جب یہ سود خور آدمی قبر سے اٹھے گا تو اس کی حالت کیا ہوگی؟ الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، یہ قبر سے نہیں اٹھیں گے قیامت کے دن مگر اس طرح اٹھیں گے جس طرح کے کسی آدمی کو شیطان نے چھوا ہو اور چھو کر اس کو مخبوط الحواس بنا دیا ہو۔
یہاں اشارہ اس طرف ہے جس طرح کسی آدمی پر جنات کا سایہ ہوتا ہے، جس پر آسیب ہو، سحر ہو اور جنات اس پر آ گئے ہوں، تو ایسا آدمی کبھی اٹھتا ہے بیٹھتا ہے، کبھی دائیں طرف گرتا ہے، کبھی بائیں طرف گرتا ہے، اس کے چہرے کے آثار تبدیل ہو جاتے ہیں، آنکھوں میں سرخی آ جاتی ہے، اپنے ہوش و حواس پہ قائم نہیں رہتا، ماں بہن بیٹی کا اسے پتہ نہیں چلتا، منہ سے ایک جھاگ نکل رہی ہوتی ہے، اپنے الفاظ پر اسے خود بھروسہ نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو جس طرح اس آدمی کی کیفیت ہے جو حواس باختہ ہو، جس پر جنات آ چکے ہوں، یہی کیفیت ہوگی سود کھانے والے کی کہ وہ قیامت کے دن جو قبر سے اٹھے گا اس حال میں اٹھے گا۔ لا یقومون، نہیں اٹھیں گے یہ لوگ، الا کما یقوم الذی یتخبط الشیطان من المس، مگر اس آدمی کی مانند اٹھیں گے کہ جسے شیطان نے چھو کر مخبوط الحواس بنا دیا ہو۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ جو بے ہے یہ تو سود کی طرح ہے، جس طرح بے میں آدمی کوئی چیز خریدتا ہے بیچتا ہے نفع ہوتا ہے، سود میں بھی آدمی نفع لیتا ہے، تو کیا حرج کی بات ہے؟ تو مشرکین کہتے تھے کاروبار میں بھی نفع ہوتا ہے، سود میں بھی نفع ہوتا ہے، تو یہ سود گویا بے کی طرح ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، تیرے رب نے بے و شراء کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا۔ احل اللہ، اللہ نے حلال کیا ہے بے و شراء کو، وحرم الربا، اور اللہ نے سود کو حرام کیا۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف، جس شخص کے پاس ہماری یہ قرآن کی نصیحت پہنچی اور وہ سود کے گناہ سے باز آ گیا، تو ماضی میں جو اس نے کیا ہے ہم اسے معاف کر دیں گے، ماضی میں جو ہوا وہ معاف ہے، آئندہ کے لیے اگر وہ اس گناہ سے توبہ کر دے، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ وَمَنْ عَادَ، جو دوبارہ لوٹ کرے اور پھر سود لے، توبہ کر دی، توبہ کرنے کے بعد وَمَنْ عَادَ، دوبارہ لوٹتا ہے پھر سود لیتا ہے اور دیتا ہے، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو آدمی سود لے رہا ہے اور سود کے گناہ سے باز نہیں آ رہا، اللہ فرما رہا ہے فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ حالانکہ جو آدمی کافر ہوگا وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا، مسلمان جو بھی ہے جتنا گناہگار ہے تو گناہوں میں جو عذاب اسے ہوگا اس کے بعد وہ جنت میں جائے گا، کافر ہمیشہ جہنم میں ہوگا۔ لیکن سود اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ کہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ جو آدمی سود لیتا ہے ہم فیہا خالدون، یہ جہنم میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ یمحق اللہ الربا، اللہ مٹاتا ہے سود کو، وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے، اللہ صدقے کو بڑھاتا ہے، سود کو مٹاتا ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے میں رقم دوں گا سود پہ تو ڈبل رقم آئے گی، مال بڑھے گا۔ اللہ فرماتا ہے یہ مال بڑھتا نہیں ہے، جب تم میرے نام پہ صدقہ دو گے تب تمہارا مال بڑھے گا۔ صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے، سود سے مال گھٹتا ہے۔ اسے ایک مثال سے سمجھیں، ایک آدمی بیمار ہو اور اس کے جسم پر سوجن آ جائے، ورم آ جائے، اب اس کا ہاتھ پاؤں سوج گیا، دانت میں درد ہے، داڑیں مسوڑے اور رخسار سوج گئے۔ اب کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ آدمی فربا ہو گیا، یہ آدمی موٹا ہو گیا، دیکھو اس کا جسم پھول گیا، دیکھنے میں تو وہ بہت موٹا نظر آ رہا ہے لیکن یہ بیماری ہے۔ سود میں رقم بڑھ تو جاتی ہے، 100 کی جگہ 150، لیکن یہ ورم اور بیماری ہے۔ لیکن ایک دوسرا آدمی کہ جو گولیاں لے رہا ہے اور ایسی غذا جس سے پیٹ صاف ہو جائے، اسہال ہو جائے، تاکہ دست کے ذریعے اس کا جسم اندر سے پاکیزہ ہو، صاف ہو، تو نظر تو یہ کمزور آ رہا ہے لیکن حقیقت میں یہ طاقتور ہے۔ اسہال والا طاقتور ہے اندر سے، جو صدقہ دے رہا ہے وہ مال گھٹ نہیں رہا، وہ مال یرب الصدقات، اللہ کہتے ہیں صدقے کے ذریعے ہم مال کو بڑھاتے ہیں، اور جو سود لے گا اس کا مال گھٹ جائے گا۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اللہ کو پسند نہیں ہے وہ آدمی جو ناشکرا ہو، گناہگار ہو۔
ناشکرا ہو، اللہ تعالیٰ سود کو ناشکری سے تعبیر کر رہا ہے کہ شکر کا تقاضا یہ تھا کہ تم غریب کے ساتھ ویسے تعاون کرتے اور تم نے اسے سود پہ رقم دی تو تم نے ناشکری کی. اسیم اور تم گناہگار ہو جو تم نے سود پہ رقم دی اور لی. اللہ کو ایسا آدمی پسند نہیں ہے. تو قرآن کریم کے اس مقام پر اللہ نے ہمیں جس گناہ سے روکا ہے وہ سود کا گناہ ہے. انسان اس سے اپنے آپ کو بچائے، حلال پہ زندگی گزارے، نہیں ہوتا فاقہ کرے، تنگ دستی میں زندگی رہے، لیکن شراب سے، رشوت سے، سود کے گناہ سے اپنے آپ کو بچائے. اس کا وبال دنیا میں بھی آتا ہے، موت کے وقت بھی آتا ہے. اردو کی ایک کتاب ہے ناقابل فراموش سچے واقعات. اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک شخص سعودی عرب میں تھا، وہاں کام کاج کرتا تھا، کافی رقم دولت اس نے وہاں کمائی. پھر جب یہ اپنے ملک آیا پاکستان تو یہاں آ کر اس نے اس رقم سے سود کا کام شروع کر دیا. جو بھی آتا تھا یہ اس رقم کو سود پہ اسے دیتا تھا. جتنی دولت کمائی تھی تو سود کے ذریعے نفع اکٹھا کرتا تھا. چند سالوں بعد اس کا انتقال ہو گیا، اور انتقال بھی ایسے ہوا کہ کسی نے اسے قتل کر دیا تھا. تو قتل میں جب انتقال ہوا، تدفین ہو گئی، تو اس کی جو اولاد تھی اور اس کے عزیز و اقارب، انہوں نے پوسٹ مارٹم کے لیے کہا کہ ہم اس کی لاش کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں کہ یہ کس طرح قتل ہوا، کس آلے کے ذریعے ہوا، تاکہ قاتل کی کچھ پہچان ہو سکے. چند ماہ کے بعد جب پوسٹ مارٹم کے لیے اس کی قبر کو کھولا گیا، جیسے ہی قبر کھولی تو دیکھا گیا کفن تو بالکل صحیح سالم تھا. تو جیسے کفن کو ہٹایا، کیا دیکھا سارے جسم کے ساتھ بچھو ہی بچھو اور سانپ چھپکے ہوئے ہیں. تو اب جب یہ لوگ بچھو کو ہٹانے لگے، ایک لکڑی مارتے اوپر سے پتھر، بچھو ایک دم منہ کھولتا، وہ اتنا بڑا، کہتے ہیں ہم نے زندگی میں نہیں دیکھا تھا. ہم سب خوف کے مارے ڈر گئے کہیں ہمارے جسم سے نہ چپک جائے. کہا اس کا جسم راکھ کی طرح ہو گیا تھا، بالکل سیاہ، جس طرح سیاہ راکھ ہوتی ہے اس طرح جسم تھا، اور ہر ہڈی پر ایک بچھو مسلط تھا. ہم نے یہ حالت دیکھی تو جو پولیس والے تھے، دیگر تھے، انہوں نے کہا بھئی ہم تو اس لاش کو ہاتھ نہیں لگاتے. ان کے ورثہ سے کہا تم خود کرو، ہم اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. آخر اس کی لاش نہیں نکالی گئی، دوبارہ اوپر ٹائلیں رکھ کر قبر دوبارہ بنا دی گئی. بعد میں پتہ چلا، پوچھا گیا یہ کس گناہ میں تھا کہ اللہ کے اتنے سخت عذاب میں مبتلا ہوا؟ تو بتایا گیا یہ وہ شخص تھا جو سود پہ رقم دیتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اسے آدمی کو ایسی عبرتناک سزا دے دی. اسی کتاب میں انہوں نے ایک اور واقعہ لکھا. حیدرآباد میں یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص تھا، وہ سود پہ کام کرتا تھا، رقم لوگوں کو دیتا سود پہ. پورے علاقے میں معروف تھا کہ یہ سود خور ہے اور اس کا کام سود پر مبنی ہے. اسے علماء دعوت دیتے، لوگ بتاتے گناہ سے بچ، لیکن وہ کہتا جب مروں گا تو دیکھا جائے گا. عموماً جب آدمی ایسے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اللہ توبہ کی توفیق نہیں دیتا. اور پھر اگر کوئی اس سے کہے توبہ کرو تو وہ کہتا ہے زندگی بہت لمبی ہے، جب بوڑھا ہوں گا تو پھر دیکھا جائے گا. یا کوئی کہہ دے توبہ کرو تو کہتے اور بھی تو گناہ ہے، یہ بھی ایک گناہ. ہر گناہ کی نوعیت الگ الگ ہے، ہر گناہ کی سزا اور وبال الگ الگ ہے. سارے گناہ ایک جیسے نہیں ہیں. بعض گناہوں پہ شریعت نے سخت سزا بیان کی ہے، بعض گناہوں پہ شریعت نے اس سے کم سزا رکھی ہے. بعض گناہ وضو کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں، نماز پڑھنے سے معاف ہو جاتے ہیں، نیک اعمال سے معاف ہو جاتے ہیں. بعض گناہ جب تک سچی توبہ نہ ہو تو معاف نہیں ہوتے. تو یہ سود خور آدمی تھا. تو جب اس کا انتقال ہوا، اس کا جنازہ لایا گیا. جنازہ پڑھانے کے لیے کچھ لوگ آ گئے، امام صاحب بھی آئے. جیسے سامنے جنازہ تھا، ایک دم امام تکبیر کہنے لگا تو کیا دیکھا، کفن میں حرکت ہوئی، ایک دم مردہ اٹھ کے بیٹھ گیا. لوگ پریشان ہو گئے، بھئی یہ اچانک کیسے ہو گیا؟ تو پھر لوگ قریب گئے تو پھر وہ نیچے ہو گیا، لیٹ گیا. جب نبض دیکھی گئی پتہ چلا کہ انتقال ہو گیا. پھر جنازہ پڑھنے لگے، اچانک پھر اٹھ کے بیٹھ گیا. چہرے کی حالت بالکل تبدیل تھی، مختلف آوازیں تھیں. لوگ گھبرا گئے. دوسری مرتبہ قریب گئے تو پھر لیٹا. تیسری مرتبہ پھر اٹھ گیا. امام نے پوچھا یہ شخص نے زندگی کس میں گزاری ہے؟ تو ایک نے بتایا حضرت یہ علاقے میں سود لیتا اور دیتا تھا. کہا شاید یہ اللہ کے عذاب میں کہیں نہ آ چکا ہو. میں تو پیچھے ہٹتا ہوں، میں نماز جنازہ نہیں پڑھاتا. امام پیچھے ہٹ گیا. اب ایک اور شخص آیا، اس نے نماز جنازہ تو پڑھا دی.
جیسے اسے قبر میں رکھا گیا، کہتے ہیں قبر میں رکھا، ایک دم زمین میں گھڑا ہو گیا اور یہ نیچے تک زمین کی تہ میں چلا گیا، کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا کہاں گیا۔ لوگوں نے اوپر سے جلدی جلدی چند مٹی تھوڑی سی ڈالی اور بھاگ کے آ گئے، کہیں عذاب کی گرفت میں ہم نہ آ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر جس گناہ سے ہمیں روکا ہے وہ سود کا گناہ ہے۔ انسان اپنے آپ کو اس گناہ سے بچائے۔ آج سے چند سال قبل اخبارات میں بھی یہ واقعہ چھپا تھا۔ یہ واقعہ کوئٹہ میں پیش آیا۔ کوئٹہ کے اندر ایک شخص تھا، سود پہ کام کرتا تھا، ساری زندگی اس نے اسی پہ گزاری۔ جب اس کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد اسے لے جایا گیا، قبر میں جیسے رکھا، اچانک کسی جانب سے ایک کالا ناگ نکلا اور وہ اس کے سارے جسم سے لپٹ گیا اور اس کی آنکھیں نکال دی۔ لوگ خوف زدہ ہو گئے، کوئی قریب نہیں آ رہا تھا کہ اس کے اوپر ٹائلیں رکھی جا سکیں، تو آخر کار مزدور لائے گئے، انہوں نے دور سے مٹی پھینکی اور کسی طرح اس کی قبر کو بند کیا گیا۔ اس موقع پہ جو لوگ تھے انہوں نے تصویریں بھی لیں اور وہ تصاویر اخبارات میں بھی چھپی تھیں، بہت سے اخبارات میں وہ آئی تھیں اور پتہ چلا تھا کہ یہ وہ آدمی تھا جو سود پہ کام کرتا تھا۔ تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس مقام پر ہمیں جس گناہ سے روکا ہے وہ ہے انسان سود سے بچے۔ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ورنہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اس کے لیے اعلان جنگ ہے۔ اپنے گھر والوں کو بھی بتائے کہ میں تمہاری خاطر جہنم کا ایندھن نہیں خرید سکتا، میں تمہاری خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو جہنم میں نہیں ڈال سکتا۔ عموماً انسان سود میں، رشوت میں اور حرام میں تب لگتا ہے جب رسم و رواج کی وجہ سے مجبور ہوتا ہے، یا بیوی بچوں کے اخراجات جب حد سے بڑھ جاتے ہیں اور وہ افراط اور تفریط میں چلے جاتے ہیں، اعتدال پر زندگی نہیں ہوتی، تب انسان حرام میں پڑتا ہے۔ ورنہ الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ، جو آدمی میانہ روی اختیار کرے تو یہ تو اس کی آدھی آمدنی ہے۔ آدھی آمدنی انسان کی یہ کہ وہ اپنے اخراجات کو کنٹرول کر سکتا ہے اگر وہ اعتدال کے ساتھ چلے گا۔ انسان آج جو مجبور ہے وہ اپنے اعمال کی وجہ سے، اس نے خود اپنے اخراجات کو بڑھایا ہے۔ اگر وہ کھانے پینے میں اعتدال کرے، لباس میں اعتدال کرے، اپنی سواری میں اعتدال کرے، اپنے موبائل، گاڑی، مکان میں اعتدال کرے تو انسان ان ساری چیزوں سے بچ سکتا ہے۔ تو اس مقام کا خلاصہ کہ انسان سود کے گناہ سے بچے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ سود کا ایک درہم لے لینا گویا کہ کوئی انسان اپنی ماں کے ساتھ زنا کر دے۔ ایک مسلمان یہ تصور نہیں کر سکتا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کر دے۔ ایک مسلمان کے دل میں تو کبھی معاذ اللہ یہ بات نہیں آ سکتی، نہ کبھی وہ اس فعل پر کبھی آمادہ ہوگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اتنا بڑا گناہ ہے جیسے کوئی اپنی سگی والدہ کے ساتھ زنا کر دیتا ہے۔ تو آج کا نادان اسے سمجھتا نہیں ہے، وہ کہتا ہے توبہ کر دوں گا، معاف ہو جائے گا، اللہ غفور الرحیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان بطش ربک لشدید بھی ہے، تیرے رب کی پکڑ بھی بہت سخت ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، ہم ڈھیل دیتے ہیں پھر ہماری گرفت بھی بہت سخت ہوتی ہے۔ وہ اللہ غفور ہے تو وہ اللہ جبار بھی ہے، وہ اللہ رحیم ہے تو وہ اللہ قہار بھی ہے، وہ قوی بھی ہے، وہ قادر بھی ہے، وہ مقتدر بھی ہے، وہ متین بھی ہے۔ یہ اللہ کی 99 صفات میں ہمیں صرف غفور نظر نہ آئے، باقی صفات کی طرف بھی دھیان ہو۔ جو رب اتنی تاکید سے سورہ بقرہ کے پورے ایک رکوع میں اس گناہ سے روکے اور ہم اسے مذاق بنا دیں کہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مولوی ڈراتے ہیں۔ مولوی نہیں ڈرا رہا، خدا کا قرآن بتا رہا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے اللہ کی کتاب پر، تو اس اللہ کی کتاب میں یہ گناہ اتنا بڑا کہ اللہ فرما رہے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایسے آدمی کے لیے اعلان جنگ ہے۔ اس لیے انسان کوشش کرے، اگر ماضی میں ہوا ہے توبہ اور استغفار کرے اور آئندہ اس گناہ سے بھی بچے، اپنی اولاد اور اپنی نسلوں کو بھی اس گناہ سے بچائے۔ جس قوم میں یہ گناہ آ جاتا ہے اور جس گھر، جس فرد میں یہ گناہ آ جاتا ہے، یاد رکھے اس کی اولاد کبھی فرما بردار نہیں ہوتی۔ سود سے پلنے والے بچے ملک اور ملت کے پاسبان نہیں ہوتے، ماں باپ کے غمخوار نہیں ہوتے، ان کے مستقبل کا سہارا نہیں بنتے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنتے، اور یہ بیوی فرما بردار نہیں ہوتی۔ آئے دن گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں،
جس گھر میں سود کی رقم ہوتی ہے بیماریاں، مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں آئے دن آتی ہیں۔ رب کے حکم کو ٹھکرا کر بھی کوئی سکون پا سکتا ہے؟ شریعت کے احکامات کو توڑ کر بھی کوئی اطمینان پا سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ کر بھی کوئی اطمینان پا سکتا ہے؟ رب کی نافرمانی کر کے بھی کوئی گھر اور باہر کا سکون لے سکتا ہے؟ آج کا نادان کہتا ہے لون لے لیے تو کیا حرج، میں نے تو رقم رکھوائی تھی۔ آج بہت سے ایسے ہیں جو بینکوں میں رقم رکھ کر وہاں سے سود لے رہے، بینک کے ذریعے سے سود لے رہے ہیں، کہتے ہیں ہماری رقم کی وہاں سیفٹی ہے۔ ٹھیک ہے، رقم کی حفاظت کے لیے رکھا جائے، لیکن اس سے زائد مال نہ لیا جائے۔ شریعت کی تعلیمات پر جب انسان عمل کرتا ہے، اللہ لا علاج بیماریوں سے بچاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں اپنے معاشرے میں جو آدمی سود لے رہا ہو، چند دن اللہ کی طرف سے مہلت ہوتی ہے، چند مہینے، چند سال اللہ مہلت دے دیتا ہے، اس کا انجام دیکھنا لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، یا کینسر کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، یا اس کے بچے مبتلا ہو جاتے ہیں، یا خود ہو جاتا ہے، یا گھر کا سربراہ ہو جاتا ہے، اور سارے گھر والے اس کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں۔ ایک سود خور کے بارے میں پتہ چلا کہ اللہ نے اسے سزا یہ دی، اس کے 3 بیٹے ہوئے، تینوں کے تینوں پاگل تھے، تینوں دیوانے تھے اس کے بیٹے۔ ایک بیٹا ادھر بھاگتا، دوسرا ادھر بھاگتا، پتہ ہی نہیں ہوتا تھا نہ انہیں اپنے لباس کا، نہ اپنے کھانے پینے کا، نہ اپنے والد کا، نہ اپنے بھائیوں کا، کوئی پتہ نہیں تھا۔ سب سے بڑی نعمت ایک عقل کی نعمت ہے، اس لیے اللہ عقل چھین لیتا ہے۔ سود خور شخص یا اس کی اولادوں میں کوئی دانا اور سمجھدار پیدا نہیں ہوتا، کوئی بصیرت والا اور عقل مند انسان ان کی اولادوں میں نہیں آتا۔ بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے، اور اگر رشتہ ہو جائے چند مہینوں بعد، چند سال کے بعد طلاق ہو جاتی۔ رشتہ ہو جائے اولادیں نہیں ہوتی، اولاد کی نعمت مل جائے تو اپاہج اور معذور ہوتے ہیں۔ ایک سود خور کے بارے میں ہمارے ایک ساتھی نے بتایا، اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، اس کا سر اتنا بڑا تھا، اتنا بڑا تھا، کہنے لگے میں نے دیکھا 1 فٹ سے بڑا تو اس کا سر تھا۔ جب پیدا ہوا چھوٹا، ایک دم سر بڑھتے بڑھتے 1 فٹ کی مانند ہو گیا، باقی جسم بہت چھوٹا اور اس بچے کا سر اتنا بڑا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اولاد کے ذریعے انسان کو تکلیف میں ڈال دیتا ہے۔ انسان کو سب سے زیادہ محبت اپنی اولاد سے ہوتی ہے، اس لیے اولاد پر کوئی پریشانی آئے، اپنی بیماری سے زیادہ تکلیف اولاد کی بیماری پر ہوتی ہے۔ خود بیمار ہو جائے اتنا پریشان نہیں ہوتا، لیکن اگر رات کو بچہ رونے لگ جائے اور وہ بیماری میں اس کی حالت ایسی ہو، ماں بھی پریشان، باپ بھی پریشان، سارا گھر پریشان، تو اللہ ظلم نہیں کر رہا۔ ان اللہ لا یظلم الناس ولکن الناس انفسهم یظلمون۔ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، انسان نادان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے کہ وہ گناہ میں پڑ کے اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ تو وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، ہر عمل کا ایک مکافات عمل ہوتا ہے، اور اس عمل کا بدلہ بھی پھر انسان کو ملتا ہے۔ عموماً دیکھیں گے ایسے آدمی کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں ہوگی، چہرے پر کبھی تازگی نہیں ہوگی، چہرے پر کبھی اطمینان اور سکون کی فضا نہیں ہوگی، چہرے پر نحوست ہوگی، چہرہ سیاہ سا ہو چکا ہوگا، چہرے پر بشاشت نہیں ہوگی، اس کے ساتھ بیٹھ کر دل کو سکون نہیں ملے گا۔ عموماً ایسے آدمی کے جسم سے ایک بدبو آ رہی ہوتی ہے، یہ گناہ کی بدبو ہوتی ہے، یہ گناہ اور نجاست کی ناپاکی ہوتی ہے۔ جیسے انما المشرکون نجس، مشرک ناپاک ہے، نجس ہے، جیسے اس سے ایک ناپاکی اور گندگی محسوس ہوتی ہے، ایسے ہی اس گناہ پر بھی محسوس ہوتی ہے۔ تو بہرحال انسان کوشش کرے اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائے، اپنی اولادوں کو بھی نصیحت کرے، اپنے اہل و عیال کو بھی بتائے کہ اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، لہٰذا یہ گناہ ہم کبھی نہیں